سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دینی مسائل قاری غوث کو عقیدہ اہل سنت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب سننے کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر مرزا یہ ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی شفاعت پر یقین نہیں رکھتے، بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بھائی بہن ایک دوسرے کی کوئی شفاعت کرنے والے ہیں، نہ کسی کی مدد کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا قیامت کے دن نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا اولیاء اللہ بھی وہاں پر کسی کے کام نہیں آئیں گے؟ سب سے پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی بات کی طرف جانا ہے، اگر کسی کے عقیدے کو چھاننا ہے تو پہلے دیکھنا ہوگا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، آج ہم ایک آیت لیتے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، لیکن ان بندوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، وہ بندے شفاعت کریں گے جنہوں نے رحمان سے پہلے ہی شفاعت کا وعدہ لے لیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ یقیناً قیامت کے دن نہ تمہارا باپ تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری ماں، کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا ولی، لیکن وہ بندے جنہوں نے رحمان سے پہلے ہی شفاعت کا وعدہ لے لیا ہے، وہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے اور تمہیں جنت میں بھی داخل کروائیں گے۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اولیاء اللہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی یہ وعدہ دے دیا ہے، انہوں نے اللہ سے پہلے ہی یہ وعدہ لے لیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی کہ وہ اپنے افراد خاندان یعنی اپنے خاندان کے لوگوں میں سے 7 سے لے کر 10 لوگوں کو جنت میں شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان سمجھانے کے لیے سرکار حافظ قرآن کی شان بیان کر رہے ہیں کہ جب حافظ قرآن کی شفاعت اس عالم کی ہوگی، اللہ کے ولیوں کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوگی کہ ایک ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے صدقے 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم حدیث کو پڑھیں، جو بھی کوئی ہم کو اگر نئی بات کہتا ہوا نظر آئے ہم اس کی بات کو فالو نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ یہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنی جماعت کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یعنی یقیناً یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، اور یہی غالب جماعت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جس جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت کہا اس جماعت کو ہم ہمیشہ تھامے ہوئے رکھیں، تھامے ہوئے رہیں، تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، اور ہم اگر اس جماعت کو، اس دامن کو پکڑے ہوئے رہیں گے، اولیاء اللہ کے دامن کو، نبی پاک کے دامن کو اور ان کے طریقے کو، تو پھر یقیناً ہماری شفاعت ہوگی، اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی ہماری شفاعت کر کے ہم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔